الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال الله تعالى في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. کتاب ہدا میں یہ عجب تاثیر دیکھی، کتاب ہدا میں یہ عجب تاثیر دیکھی، ہزاروں کی بدلتی ہی تقدیر دیکھی. اے صدیق دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، اے صدیق دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، تیرے نام سے زندہ اسلام رہے گا. اے حیدر کرار دنیا شجاعت میں تیرا نام رہے گا، تیرے نام سے زندہ اسلام رہے گا. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام
بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، عزیز بچوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کی اس مسجد میں، اما عائشہ مسجد میں آج تراویح کے اندر قرآن کریم مکمل ہوا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سنانے والوں کو، سننے والوں کو اجر عظیم عطا فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کے حق کے اندر سفارشی بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کی ہم سب کے حق میں سفارش کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک میں کچھ خاص عبادات ہوتی ہیں، ان خاص عبادات میں سے ایک عبادت تراویح ہے۔ تراویح سنت ہے، نفل نہیں ہے، اور تراویح کے اندر قرآن کریم ختم کرنا یہ بھی سنت ہے۔ الحمدللہ ایک سنت تو ادا ہو گئی کہ قرآن کریم مکمل ہوا، لیکن تراویح ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ابھی آپ کو چھٹی نہیں ہے، فی الحال تراویح پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سنت پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سنت میرے نبی کی بہت اہم ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ہی ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی نے تراویح پڑھی ہے، صحابہ کرام نے پڑھی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، لیکن اس اہتمام کے ساتھ جو اہتمام ہو رہا ہے، یہ صحرا سر جاتا ہے امام عدل و حریت، جسے دنیا فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، خلیفہ راشد، خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ یہ اس طرح انہوں نے اہتمام کے ساتھ اپنے دور میں یہ آرڈر جاری کیا تھا، لیکن یہ نہ کہنا اور نہ یہ سمجھنا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی نئی ایجاد کی ہے۔ نہیں، ہمارے دین کا مسئلہ کوئی نہیں بنا سکتا، نہ کوئی ولی بنا سکتا ہے، نہ کوئی صحابی بنا سکتا ہے، بلکہ ہمارے دین کا مسئلہ نبی بھی نہیں بنا سکتا۔ ہمارے دین کا مسئلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ کا نبی اسے نشر کرتا ہے۔ بنتا اللہ کی طرف سے ہے دین، نبی اس کا اہتمام کرتا ہے دنیا کے اندر اسے چالو کرانے کا۔ پڑھی حضرت امام الانبیاء نے ہے
لیکن دوام اس کے اوپر بخشا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میرے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ بھی سنت ہے، میرے خلفاء راشدین ابو بکر عثمان حیدر کا ان کا طریقہ بھی سنت ہے۔ جو میرے راستے پہ چلے گا سمجھ لینا وہی کامیابی کا رستہ ہے، جو ان چاروں کے رستوں کے اوپر چلے گا وہی کامیابی کا رستہ ہے۔ جو ان کا راستہ وہ میرا راستہ، جو میرا راستہ ہے وہ اسی راستے کے اوپر ہیں، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ علیکم بسنتی، جس طرح تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑنا، تو خلفاء راشدین ان کی بھی سنت ہے، ان کا بھی یہ طریقہ سنت ہے، وہ بھی اسی طریقے سے نجات کا راستہ ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا نجات کا راستہ ہے۔ اس لیے صحابہ اپنے طور پہ دین کا کوئی مسئلہ بناتے نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضرت عمر فاروق نے اس کا اہتمام کرایا، حضرت عمر نے بلکہ پوری امت نے اس کو پسند کیا سوائے ایک طبقے کے، بس سوائے ایک طبقے کے باقی سب نے پسند کیا اس تراویح کو، اور حضرت علی نے بھی پسند کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے مقامات جگہ ہیں، مسجد کے اندر تراویح ہوتی ہے، مسلمان کے گھر میں تراویح ہوتی ہے، مسلمان کی بیٹھک میں تراویح ہوتی ہے، مسلمان سفر میں تراویح پڑھتا ہے، حضر میں تراویح پڑھتا ہے، گھر میں تراویح پڑھتا ہے، مرد تراویح پڑھتے ہیں، عورتیں تراویح پڑھتی ہیں، بیٹھکوں کے اندر تراویح ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہر جزیرے کے اندر تراویح ہوتی ہے، ہر ملک میں تراویح ہوتی ہے، ہر جگہ میں تراویح ہوتی ہے۔ ایک واحد جگہ ہے جہاں پہ تراویح نہیں ہوتی، باقی سب جگہ تراویح۔ سب امت نے اسے پسند کیا اور حضرت علی المرتضیٰ نے بھی پسند کیا، تو جسے علی المرتضیٰ پسند کریں، حضرت علی المرتضیٰ کی پسند ایسی نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں تراویح ہو رہی ہے، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ سن رہے ہیں اور قرآن کی بہاروں کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس شخص کی قبر کو اسی طریقے سے روشن کر دے جس نے قرآن کے ذریعے سے ہماری مسجدوں کو روشن کیا ہے، جو اس اہتمام کے ساتھ تراویح کے اندر پڑھا جا رہا ہے۔ دعا کس نے دی ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے۔ کس نے دی ہے؟ تھوڑا سا بولیں گے نا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے، اور دی کس کو ہے؟ جس نے اس کا اہتمام کرایا۔ وہ کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب۔ حضرت علی کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کس کو دعا دے رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو۔ جی، دشمنوں کو کوئی دعائیں نہیں دیتا، ہر کوئی اپنوں کو دعائیں دیتا ہے۔ یہ تو ہمارے میں، آپ میں یہ تو غلط افواہیں پھیلا دی گئی ہیں۔ کہا ہے کس نے کہ ہم میں تم میں جدائی ہوگی، کہا ہے کس نے ہم میں تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ کون کہتا ہے صحابہ کے اندر اختلاف تھا؟ حضرت عمر فاروق میں کون کہتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کے درمیان کے اندر اختلاف تھا؟ کون کہتا ہے اہل بیت کے اندر اختلاف تھا؟ کون کہتا ہے صحابہ میں اختلاف تھا؟ قرآن کریم سے پوچھو، جو میرے گھر کے اندر بھی ہے
آپ کے گھر کے اندر بھی ہے، مسجد کے اندر بھی ہے، مسلمان بچے مسلمان بچیوں کے سینوں کے اندر بھی قرآن کریم محفوظ ہے۔ الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک قرآن کریم محفوظ ہے۔ وہ قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، قرآن کریم گواہی دے رہا ہے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے یاروں کی صفات بیان کی ہیں۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا پہلی صفت کون سی ہے ان کے اندر؟ فرمایا وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، رحماء بینہم۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ آپس کے اندر شیر و شکر ہیں، آپس کے اندر ان کی کوئی عداوتیں نہیں ہیں، کوئی دشمنیاں نہیں ہیں۔ اگر عداوتیں ہوتی، دشمنیاں ہوتی، ان کی آپس کے اندر رشتہ داریاں کیسے ہوتی؟ ان کی رشتہ داریاں کیسے ہوتی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر کیسے آتی ہیں؟ یہ تو سب جانتے ہیں، سب مانتے بھی ہیں، سب کی کتابوں کے اندر بھی موجود کہ حضرت ام کلثوم حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی، حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی حضرت عمر فاروق کے گھر کے اندر ہے۔ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی جن کا نام حضرت اسماء بنت امیس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد یہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ گھر والی، ان کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ان کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ فرمایا اگر دشمنیاں ہوتی تو یہ کس طریقے سے ان کے اندر آپس میں تعلقات ہوتے، رشتہ داریاں کیسے ہوتی؟ لیکن وہی بات ہے، یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ ان کی آپس کے اندر محبتیں تھیں، ان کے آپس کے اندر تعلقات تھے، ان کی آپس کے اندر رشتہ داریاں تھیں۔ جس طرح دودھ کے اندر ایک مرتبہ اگر چینی ملا دو، میٹھا ملا دو، وہ دودھ کے اندر مکس ہو جاتا ہے، دوبارہ ملا تو سکتے ہیں لیکن نکال نہیں سکتے۔ جیسے دودھ کے اندر چینی مل گئی، میٹھا مل گیا، اس کے اندر مکس ہو گیا، ایک ہو گیا، نکل نہیں سکتے، جدا نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس کے اندر ایسے ایک ہو گئے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نکال دوسرے سے جدا کر ہی نہیں سکتی۔ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے، کسی میں طاقت، کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ ابو بکر کو میرے نبی سے جدا کوئی نہیں کر سکتا، عمر فاروق کو میرے نبی سے جدا کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا طاقت لگا لے، زور لگا لے، میرے نبی کے ساتھ تھے، میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا جس وقت امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حشر کے میدان میں ہم آئیں گے، فرمایا میری کیفیت اور حالت یہ ہوگی، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا ایک ہاتھ میرا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں ہوگا، دوسرا ہاتھ میرا حضرت عمر کے ہاتھ کے اندر ہوگا، ہم اسی طریقے سے ہم اٹھیں گے آئیں گے۔ فرمایا دنیا کے اندر کوئی طاقت ہے تو میرے نبی کے ہاتھ سے ابو بکر عمر کا ہاتھ چھڑا کے دکھا دے۔ آج ساری دنیا یہی کہتی ہے، سب کو معلوم ہے، جب امام الانبیاء رحمت عالم وسلم کے روضہ مبارک پہ جاتے ہیں، جا کر درود و سلام پڑھتے ہیں، امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام پڑھنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی باری آتی ہے، حضرت عمر فاروق کی بعد میں باری آتی ہے۔ آج بھی روضے کے اندر موجود ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، پوچھتا ہوں آپ سے، آپ کا پڑوس اگر اچھا ہو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں
کہ پڑوس اچھا ہے، پڑوسی اچھا ہے، میں پوچھتا ہوں ابو بکر عمر کا پڑوس کون ہے، پڑوسی کون ہے؟ وہ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا اس سے بہتر دنیا کے اندر کوئی پڑوسی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، فرمایا جس نے آ کر میری قبر کی زیارت کی میرے اس دنیا سے جانے کے بعد، رحلت کے بعد، فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی آ کر زیارت کی، فرمایا اس کے لیے میرے اوپر سفارش واجب ہو گئی۔ جس نے میرے نبی کو ان آنکھوں سے میرے نبی کی قبر کو دیکھا، میرے نبی کے اوپر شفاعت واجب ہو گئی۔ جنہوں نے ان آنکھوں سے قبر والے نبی کو دیکھا ان کے لیے جنت کیوں واجب نہیں؟ ہائے نہیں سمجھے جی؟ جو قبر کو دیکھ کر آئیں، جو روضے کو دیکھ کر آئیں، آپ جائیں یہاں چھوڑنے کے لیے، جب وہ واپس آتے ہیں آپ ہار لے کے کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی جان کیا ہوا، فرمایا وہاں گئے ہوئے ہیں، دوست احباب ہیں، ہم ان کے لیے جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے، وہ عمرے پہ گئے ہیں یا حج کے اوپر گئے ہوئے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو وہی ہے جو آپ کے ساتھ چلتے تھے، جو آپ کے ساتھ پھرتے تھے، جو آپ کے ساتھ بیٹھتے اور کھاتے تھے اور پیتے تھے، سب کچھ آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ آج کھڑے ہو ان کا استقبال کر رہے ہو۔ دنیا یہی کہتی ہے اب یہ وہ آنکھ نہیں، اب نسبت بدل گئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا یہ وہ آنکھ تھی جس نے پاکستان کی در و دیواروں کو دیکھا تھا، آج نسبت بدل گئی، یہ وہ آنکھیں ہیں جو بیت اللہ کو دیکھ کے آئی ہیں، روضہ رسول اللہ کو دیکھ کر آئی ہیں۔ وہ صرف روضہ رسول اللہ کو دیکھ کر آ جائیں، آپ اور ہم اس کا استقبال کریں، لیکن جنہوں نے روضے والے خود نبی کو دیکھا ہوگا ان کا کیا مقام ہوگا؟ ہماری نظروں کے اندر وہ حاجی مقام والے بن گئے، وہ معتمر زائرین مقام والے بن گئے۔ فرمایا جنہوں نے ان آنکھوں سے میرے نبی کو دیکھا وہ بڑے مقام والے کیوں نہیں ہوئے؟ وہ مقام والے اتنے ہو گئے، اتنا بڑا مقام مل گیا۔ خداوند قدوس نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا میرے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں، فرمایا سارے کے سارے جنتی ہیں، چاہے وہ صغار ہوں چاہے وہ کبار ہوں، فتح مکہ سے پہلے والے ہوں فتح مکہ کے بعد والے ہوں، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ وعدہ میرا نہیں ہے، یہ وعدہ آپ کا نہیں ہے، کسی عام آدمی کا نہیں ہے، یہ خداوند قدوس کا وعدہ ہے۔ خداوند قدوس وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، میں اور آپ وعدہ خلافی کر جائیں گے، خداوند قدوس کی ذات وعدہ خلافی نہیں کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا تھا، فرمایا خیال کرو موسیٰ کلیم کی والدہ، گھبراؤ نہیں، آپ اپنے اس بچے موسیٰ کلیم کو صندوقچے کے اندر ڈال کر اسے بٹھا کر لٹا کر دریا کے حوالے کر دو، ہم ہیں انا رادوہ الیک، ہم آپ کو واپس دیں گے۔ موسیٰ کلیم کی والدہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ وعدہ آ گیا ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے، انسان کے اندر کمزوریاں ہوا کرتی ہیں، لیکن خدا کے وعدے کے اوپر یقین ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم کی والدہ اپنے بچے موسیٰ کلیم کو ڈال دیتی ہیں، دریا کی موجوں کے حوالے کر دیتی ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں دریا کے اندر گئی ہوئی چیزیں بھی کبھی واپس آتی ہیں؟ قربان جاؤں اس ذات پہ جس کے حکم کے اوپر دریا چلتے ہیں، جس کے حکم کے اوپر ہوائیں چلتی ہیں۔ خداوند قدوس نے حکم دے دیا خیال کرنا دریا یہ عام نہیں ہے، یہ میرا کلیم ہے، تیرے موجوں کے حوالے ہو رہا ہے، دریا کی موجوں خیال کرنا، اسے تکلیف نہ پہنچنا، اس معصوم بچے کو وہ سکون ملے جو ماں کی گود کے اندر ملا کرتا ہے۔ ایک وقت وہی آیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پھر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آ گئے، گود کے اندر لیے ہوئے ہیں، دیکھ کر جب واپس آ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتی ہے ان وعد اللہ حق، کیا ہے؟
وعد اللہ حق، موسیٰ کلیم کی والدہ کے ساتھ وعدے ہوئے سارے سچے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اس محبوب کی امت کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ سچے کیوں نہیں ہوں گے؟ جی یہ تو ایسے باتیں کر دی ہیں کسی نے، اور آپ ایسی سنی سنائی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں میں نہیں آئے، ہمارے پاس رب کا قرآن موجود ہے، نبی کا فرمان موجود ہے، ہم کیوں دیکھیں کسی کتابوں کو، کسی رسالوں کو، کسی تاریخ کو؟ یاد رکھنا ایک بات اپنے ذہن میں، کسی صحابی کو دیکھنا ہو، چاہے وہ ابو بکر ہوں، چاہے عمر ہوں، چاہے عثمان ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، حسن و حسین ہوں، امیر معاویہ ہوں، ابو سفیان ہوں، عمر بن عاص ہوں، سعد سعید ہوں، کوئی صحابی ہو، دنیا کی کسی کتاب کو نہیں دیکھنا۔ جب صحابہ تھے اس وقت یہ کتابیں نہیں تھی، جب صحابہ تھے اس وقت قرآن تھا۔ صحابہ کو دیکھنا تاریخ میں نہیں، یا تو دیکھنا ہے خدا کے قرآن میں یا محمد کے فرمان میں۔ یہ ذہن کے اندر بات رکھیں۔ جب ابو بکر عمر عثمان و حیدر تھے اس وقت یہ تاریخ نہیں تھی، اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا۔ قرآن میں دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے اور صحابیات کے لیے۔ ہم کسی کو کیا دیکھیں، ان کی آپس کے اندر محبتیں ہیں، اور ان کی آپس کے اندر تعلقات ہیں، ان کی آپس کے اندر رشتہ داریاں ہیں جو دنیا کی کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا، دعا دی ہے حضرت علی المرتضیٰ نے، اور دی ہے کس کے لیے؟ حضرت عمر فاروق کے لیے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ دعا دینے والے حضرت علی المرتضیٰ، اور جس کے لیے دعا دی رہی ہے وہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دیکھو ان کے ساتھ آپس کی محبتیں، آپس کے اندر تعلق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، حضرت علی المرتضیٰ سے دعا سلام کی، ملے، اور مل کر دعا سلام کر کے چلے گئے آگے۔ اب تھوڑی دیر آگے گئے تھے، تھوڑا ہی سفر کیا تھا، حضرت علی المرتضیٰ نے آواز دی حضرت ابو بکر صدیق کو کہ بھائی جان ذرا ٹھہریے۔ حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابو بکر صدیق سے فرما رہے ہیں ٹھہریے۔ حضرت ابو بکر صدیق رک گئے۔ جب رکے تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر یہ تھوڑا سا اپنے کندھے سے یہ کرتا تو ہٹائیں۔ پیار تھا، محبت تھی، فرمایا کہ اپنے اس کندھے سے تھوڑا سا کرتا تو ہٹائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ کرتا ہٹایا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے کرتا ہٹایا تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس کندھے کے اوپر بوسہ دیا۔ آئے ہے، اس کندھے کے اوپر بوسہ دیا۔ بوسہ دے کے فرمانے لگے کہ ابو بکر تیرے جانے کے بعد مجھے محمد کی یاد آئی، آپ کے جانے کے بعد مجھے محمد کی یاد آئی، نبی آخر الزمان کی مجھے یاد آئی ہے، اور تو کچھ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کا وہ کندھا ہے جس کندھے کے اوپر ہجرت والی رات حضرت ابو بکر صدیق نے میرے محبوب کو سوار کیا تھا اور غار ثور کے اندر پہنچایا تھا۔ اور غار ثور کی زیارت کرنے والوں ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھا، صرف اکیلا نبی نہیں تھا۔ جہاں غار ثور میں ہم اکیلے چڑھ نہیں سکتے، ابو بکر صدیق اپنے کندھے پہ اٹھا کر امام الانبیاء کو غار ثور تک پہنچا کے آیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں دیکھو دنیا کے اندر ہوتا ہے، سفر کے ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، زندگی کے ساتھی ہوتے ہیں، دوست چھوڑ جاتے ہیں، سفر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کا سفر جب وہ سفر کیا ہجرت کے ساتھ، وہ سفر ایسا کیا، وہ سفر ایسا کیا، آج تک وہ میرے نبی کے ساتھ ہے۔ دنیا کی زندگی میں دوست جدا ہو جاتے ہیں، نہیں تو مرنے کے بعد جدا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ محبوب اور محب ایسے ہیں جو دنیا میں بھی ساتھ رہے اور آخرت کے اندر بھی ساتھ ہیں، جو آج تک وہ سفر ابو بکر صدیق کا میرے نبی کے ساتھ ہے۔ جو چھوڑنے کے لیے گیا تھا آج تک واپس نہیں آیا۔
ابو بکر صدیق چھوڑنے کے لیے گیا تھا، میرے نبی کو جو آج تک واپس نہیں آیا وہ آج تک بھی میرے نبی کے ساتھ ہے۔ فرمایا مجھے یاد آ گئی یہ وہ کندھا ہے جس کے اوپر میرے نبی سوار ہوئے تھے، اس کی نسبت ہے، تو میں نے کہا اس کندھے کا ہی میں بوسہ لے لوں جس کے اوپر نبی سوار ہوئے تھے۔ میرا نبی کے جسم پاک کے اوپر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، جسم تو کیا ہے، آپ کے کپڑے کے اوپر مکھی کو بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ جس میرے نبی کے جسم پاک پہ کپڑے کے اوپر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، مکروہ چیز نہیں آ سکتی، تو اگر ابو بکر صدیق معاذ اللہ اگر ایسے ہوتا تو ابو بکر صدیق کے کندھے کے اوپر میرا نبی کیسے سوار ہوتا؟ تو معلوم ہے وہ کندھا بھی پاک تھا، وہ سوار بھی پاک تھا۔ حقیقت میں اس سوار نے ایسا کر دیا تھا کہ یہ کندھے بھی پاک ہو گئے۔ یہ اصل میں اس سواری کا کمال نہیں تھا، وہ سوار کا کمال تھا۔ کس کا کمال تھا؟ ہاں، در فیوز مصطفیٰ کے کیا کہنے، در فیوز مصطفیٰ کے کیا کہنے، جس کو جو سعادت ملی یہیں سے ملی، جس کو جو مقام ملا یہی وہ در تھا میرے نبی کا۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل و جاہ و جلال محمد است، عثمان شمع ضیاء جمال محمد است، حیدر باغ و بہار خصال محمد است، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ جس کو جو شان ملا وہ یہیں سے ملا، میرے نبی کی وجہ سے ملا۔ میرا نبی سچا تھا تو ابو بکر صدیق بنے، میرے نبی انصاف والے تھے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عادل بنے۔ میرے نبی کی آنکھوں کے اندر حیا تھی، حضرت عثمان ذی النورین با حیا بنے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شجاع اور بہادر تھے تو حضرت علی المرتضیٰ دلیر بنے۔ یہ کوئی اپنے گھر سے لے کر نہیں آیا تھا، جس کو جو سعادت ملی ہے یہیں سے ملی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے بہادری کے واقعات سنے ہوں گے، اگر پڑھے نہیں ہیں سنے ہوں گے، آپ سنتے بھی ہیں۔ اسد اللہ الغالب، علی اللہ کا شعر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا لقب حیدر ہے۔ حیدر عام شعر کو نہیں کہتے، ببر شعر کو کہتے ہیں۔ ایک تو وہ شعر ہوتا ہے جو اسی وقت کھڑے ہو کر فیصلہ کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے دوسرے کے ساتھ، اپنے دشمن کے ساتھ۔ لیکن حیدر وہ شعر ہے جو اپنے دشمن کو پہلے کہتا ہے تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، تو وار کر لے، تو جو چاہتا ہے کر لے، تو اپنے آپ کو آزما لے، جتنے تجھے ہنر آتے ہیں سارے آزما لے، جب تو آزما کے ختم ہو جائے گا پھر میرا مقابلہ ہوگا، پھر دیکھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ وہ شعر ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا کچھ دن گزر گئے صحابہ کرام کو کہ خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ صحابہ کرام کئی دن سے اس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ جس قلعے کے اندر وہاں خیبر کا مشہور پہلوان جس کا نام مرحب تھا وہ رہا کرتا تھا، وہ اس قلعے کا اس نے دروازہ بند کر لیا ہے، وہ اندر کسی کو آنے نہیں دے رہا تھا، وہ دروازہ کھل بھی نہیں رہا تھا نہ کھل رہا تھا۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ پہ جھنڈا دوں گا، فرمایا جو اللہ اس سے محبت کرتا ہے اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے،
قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے دیکھا سوچا ساری رات ہمیں نیند نہیں آئی، اسی التجا کے اندر تمنا کے اندر گزر گئی۔ کون ایسا خوش نصیب ہوگا جو صبح کو اس کو جھنڈا ملے گا؟ میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ جب اس کے ہاتھ کے اندر جھنڈا آ جائے گا دیکھ لینا، فرمایا یہ خیبر کا قلعہ، یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، خداوند قدوس اس کے ہاتھ کے اوپر فتح عطا فرما دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی تمنا نہیں کی، کوئی آرزو نہیں کی اپنی زندگی کے اندر، لیکن جب میں نے امام الانبیاء کی زبان سے یہ سنا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا، میرے دل کے اندر یہ بات آئی اور میں کہتا رہا کہ کاش کہ جھنڈا صبح کو میرے ہاتھ میں مل جائے۔ ہر صحابی کے اندر تمنا تھی۔ میرے بھائیوں میں اس طرف اس لیے آ گیا ہوں، آج 21 کی رات ہے، صبح 21 ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی، حضرت عمر فاروق بھی شہید ہیں، حضرت عثمان بھی شہید ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی شہید ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو خراج تحسین پیش کر دوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ منقط بیان کر دوں، میں بھی ان خوش نصیبوں کے اندر اپنا نام لکھا دوں جو حضرت علی المرتضیٰ کے محبین ہیں، جو محب علی ہیں، جن کے دلوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ہے، تاکہ ان کا نام لے کر ہمارا بھی ان خوش نصیبوں کے فہرست کے اندر نام شامل ہو جائے۔ اس لیے علی بھی ہمارے ہیں، ابو بکر بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں، سارے صحابہ ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، سارے صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، ہماری دونوں آنکھوں سلامت ہیں، ہمارے صحابہ بھی ایمان کا جز ہیں، ہمارے اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ فرمایا جب تک ان دونوں کے اوپر ایمان نہیں ہوگا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہے یا نہیں؟ فرمایا اگر صحابہ کو مانیں گے اہل بیت کو نہیں مانیں گے ایمان نامکمل، اگر اہل بیت کو مانیں گے صحابہ کو نہ مانیں گے ہمارا ایمان نامکمل ہوگا۔ جب ایمان مکمل ہوگا جب صحابہ کرام کو بھی مانیں گے، دل کے اندر محبت ہوگی، اہل بیت کی بھی دل کے اندر محبت ہوگی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ تمنا رہی ساری رات، لیکن جب صبح ہوئی ہر ایک انتظار کے اندر تھا امام الانبیاء کی زبان مبارک سے کس کا نام نکلتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے امام الانبیاء فرماتے ہیں اے نا علی، فرماتے ہیں اے نا علی، علی کہاں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ خیمے کے اندر موجود تھے، آشوب چشم تھا، آنکھوں کے اندر تکلیف تھی، آنکھوں کے اندر درد تھا، خیمے کے اندر موجود تھے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، درود پاک پڑھ لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا گیا، امام الانبیاء رحمت اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ فرمایا پوچھا کہ علی کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کے رسول آنکھ کے اندر تکلیف ہے، درد ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب مبارک نکالی، حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھ کے اندر لگائی۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس لعاب مبارک کا نکلنا تھا، میری آنکھ کے اندر لگنا تھا، فرمایا پتہ بھی نہیں چلا درد گیا بھی کہاں۔ یہ عام نبی کی لعاب نہیں تھی، عام آدمی کی لعاب نہیں تھی، یہ امام الانبیاء کی وہ لعاب تھی۔ اگر یہ لعاب مبارک ابو بکر صدیق کی اگر پاؤں کے اوپر لگے تو زہر سانپ کی ختم ہو جائے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے اندر لگے، حضرت ابو بکر صدیق کی بھی شفا مل جائے، حضرت علی المرتضیٰ کو بھی شفا مل جائے۔ اگر یہی لعاب مبارک کسی کڑوے کنویں کے اندر امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے، صحابہ کرام آ گئے امام الانبیاء کے پاس،
فرمایا اللہ کے رسول جس جگہ جس مقام پہ ہم نے پڑو ڈالا ہے وہاں کنواں ہے، لیکن کنویں کے اندر پانی کڑوا ہے، میٹھا نہیں ہے۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا سا پانی وہاں سے لے کر آؤ، لوٹے کے اندر لے کر آئے۔ امام الانبیاء نے اپنی لعاب مبارک ڈالی ہے، اس کے اندر یہ نہیں فرمایا یہ پانی میٹھا ہو گیا ہے پی لو۔ امام الانبیاء نے فرمایا نہیں، فرمایا یہ لوٹے کا پانی تھوڑا سا جا کر اس کنویں کے اندر ڈال دو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، فرمایا دنیا کی چیزوں کے اندر کیا مٹھاس ہوتا ہے جو خداوند قدوس نے محبوب کے لعاب مبارک کی وجہ سے اس کنویں کے اندر مٹھاس پیدا کر دیا، پتہ بھی نہیں چلا کنویں کی کڑواہٹ کہاں چلی گئی۔ ہم تو قائل ہیں ہر ایک چیز کے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بھی کمالات کے بھی ہیں۔ امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اپنی جگہ پہ، کمالات اپنی جگہ پہ۔ میں تو کہتا ہوں جتنے کمالات سارے نبیوں کے اندر تھے علیحدہ طور پہ، وہ سارے کمالات میرے محبوب کے اندر آ کر جمع ہو گئے۔ ہاں، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ فرمایا وہ سارے کمالات سارے انبیاء علیہ السلام والے میرے نبی کے اندر آ کر اکٹھے ہو گئے تھے۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھ کے اندر لگایا، ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے جھنڈا دے دیا حضرت علی المرتضیٰ کو۔ جب جھنڈا دیا فرمایا کہ علی یہ جھنڈا لو، اب جاؤ یہ قلعہ فتح کرنا ہے، یہ قلعہ فتح کرنا ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ وہ جھنڈا لے کر جاتے ہیں، جھنڈا ہاتھ میں ہے، اور اس دروازے کے اوپر جاتے ہیں، جو دروازہ بند ہے وہاں سے آواز جا کر دیتے ہیں کہ دروازہ کھولو، دروازہ کوئی نہیں کھولتا۔ پھر آواز دیتے ہیں کہ دروازہ کھولو، دروازہ کوئی نہیں کھولتا۔ پھر آواز دیتے ہیں دروازہ کھولو، نہیں کوئی نہیں کھولتا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے سیدھے ہاتھ سے نہیں الٹے ہاتھ سے دروازے کو ایسے پکڑا اور اکھیڑ کے ایسے پھینک دیا۔ ہائے ہائے، جی میں نے کیا کہا نہیں سمجھے؟ سیدھے ہاتھ سے نہیں ہے، الٹے ہاتھ سے دروازے کو پکڑا اور پھینک دیا۔ وہ کافروں کے دروازے الٹے ہاتھ سے توڑے جاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے نہیں۔ وہ مرحب کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، نہیں سمجھے آپ؟ مرحب کون تھا؟ کافر تھا۔ وہ کافروں کے دروازے الٹے ہاتھ سے ہوتے ہیں تو توڑے جاتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے نہیں۔ سیدھے ہاتھ سے تو اچھے اچھے کام اور ہوتے ہیں۔ ہاں، دروازے کو توڑا اور ادھر سے وہ مرحب بڑا پریشان ہو گیا، یہ کون آ گیا ہے اتنے درمیانے قد والا اور جھنڈا ہاتھ کے اندر لیے ہوئے، اور دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، جانتا نہیں ہے کون ہے، لیکن قد کو دیکھا، حضرت علی کا رعب اس کے اوپر چھا گیا۔ درمیانے قد والے جو ہوتے ہیں نا، ان سے بڑے بڑے ڈرتے ہیں، وہ پتہ نہیں بڑوں بڑوں کو ہلا دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بڑوں بڑوں کو ہلا دیتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھے جو میں جہاں جس طرف بول رہا ہوں جا رہا ہوں، آپ کے سمجھ کم ہے۔ ہاں، بڑے بڑے کانپتے ہیں، بڑے بڑے ہل جاتے ہیں۔ مرحب ہل گیا حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ کے، اور حضرت علی المرتضیٰ کو جب دیکھا اور کہنے لگا کہ اب تو نے یہ خیبر کا یہ دروازہ توڑ دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اب تو میرے مقابلے کے اندر آ۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں آپ سے مقابلہ نہیں کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو مجھ سے مقابلہ کر، وہ جانتا نہیں تھا
حضرت علی المرتضیٰ کو درمیانہ قد ہے، سر کے اوپر پگڑی ہے، خود پہنی ہوئی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کے سینے مبارک تک داڑھی آتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا سینہ مبارک داڑھی گھنی ہے اور سینہ چوڑا ہے۔ ایک مجاہد کا سینہ ہے، مجاہد کا ایک اپنا ہی روب ہوتا ہے خدا کی طرف سے۔ جب اس نے دیکھا وہ پہچان نہ سکا۔ جو وہ صفات حضرت علی المرتضیٰ کی تھیں وہ ساری کی ساری صفات آج مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ داڑھی کس میں ہے؟ مسلمانوں میں ہے۔ کس میں ہے؟ مسلمانوں میں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ قرآن کے قاری تھے تو قرآن کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے۔ قرآن کے قاری اور حافظ تھے تو یہ حفظ اور حافظ کس کے پاس ہیں؟ مسلمانوں کے پاس ہیں جی۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن ان سینوں کے اندر جائے گا جو سینہ پاک ہوگا۔ ناپاک سینے میں قرآن نہیں جائے گا۔ قرآن پاک کو آپ دیکھیں، جب آپ پہلے اٹھائیں جی تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگ سکتے۔ جب یہ ناپاک ہاتھ اس کو لگ نہیں سکتے، ناپاک ہاتھ اس کے قریب نہیں جا سکتے، تو یہ قرآن ناپاک ہاتھوں میں نہیں جا سکتا، نہ ناپاک سینوں کے اندر جا سکتا ہے۔ یہ اس سینے کے اندر جائے گا جو سینہ پاک ہوگا، یہ ان ہاتھوں کے اندر جائے گا جو ہاتھ پاک ہوں گے۔ اس قرآن کو وہی لکھیں گے جو ہاتھ پاک ہوں گے۔ قرآن نور ہے، یہ چمکتا ہوا قرآن ہے، اس کو لکھنے والے ہاتھ بھی وہ چمکتے ہوئے ہوا کرتے ہیں۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، لکھنے والا اس قرآن کو، وہی کو لکھنے والا جہاں اور صحابہ ہیں وہیں پہ حضرت امیر معاویہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اس قرآن کو لکھا ہے۔ نبی کی وحی کو لکھنے والا، نبی کے اس اترنے والے قرآن کو آپ کے اوپر لکھنے والا حضرت امیر معاویہ۔ قرآن پاک، امیر معاویہ کے ہاتھ پاک۔ اگر امیر معاویہ کے ہاتھ پاک نہ ہوتے کبھی وہ قرآن کو لکھتے نہ۔ خدا بھی پاک ہے، خدا کے اندر سے نکلا ہوا کلام بھی پاک ہے، جن ہاتھوں نے لکھا اسے وہ ہاتھ بھی پاک ہیں۔ ہاں، لکھا کس نے ہے اسے؟ امیر معاویہ نے۔ کسے لکھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کے لیے ہم نے اور آپ نے جھگڑے کی کتابیں اٹھا لی ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اپنے بچوں کا معاویہ نام رکھتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، اور آج کل بھی ڈرتے ہیں کچھ۔ ایک میرے پاس آیا بندہ، ہمارے ہی محلے کا ہے، بچہ آیا نوجوان، کہنے لگا کہ میرے گھر میں مولوی صاحب بیٹا ہوا ہے، میں نام کیا رکھوں؟ میں نام کیا رکھوں؟ تو میں نے کہا کہ آپ نام رکھو عمر معاویہ۔ کیا نام رکھو؟ عمر معاویہ۔ وہ خوش ہو گیا بیچارہ، ٹھیک ہے۔ اور جب گھر گیا نے جا کر بتایا کہ مولوی صاحب نے ایسے کہا ہے، تو باپ نے کہا، وہ تو بڑے حساب کا تھا، باپ نے کہا کہ بابا یہ نام دونوں بھاری ہیں۔ وہ واپس آیا بیچارہ، بولا یہ نام نہیں رکھو، واپس آیا میرے پاس، کہنے لگا وہ میرے والد کہتے ہیں تو نام بھاری ہے۔ میں نے کہا بھاری ہے کس کے اوپر ہیں؟ مطلب مسلمانوں پہ نہیں ہے، جس کے اوپر بھاری ہیں۔ یہ عمر کا نام بھی بھاری ہے، معاویہ کا نام بھی بھاری ہے۔ میں نے ایک ہی گھر کے اندر دو شیر اکٹھے ہو جائیں گے، عمر معاویہ۔ عمر معاویہ، اللہ آپ کو بیٹا دے، آپ کو پوتا دے، آپ کو نواسا دے، بھائی دے، رکھو نام عمر معاویہ۔ معاویہ کے نام پہ نام رکھو، عمر کے نام پہ نام رکھو، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ وہ مسلمان ہیں، یہ صحابہ کرام کے غلام ہیں۔ آج کل نام رکھتے ہیں نیٹ کے اوپر دیکھ کر، اور پھر پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب اس کے معنی کیا ہیں۔ نیٹ کے اوپر الفاظ، کوئی ترکی کا لفظ ہے، کوئی جاپان کا لفظ ہے، کوئی کہاں کا لفظ ہے، کوئی کس زبان کا، کوئی کس زبان کا، کہتے آپ اس کا معنی کیا ہے؟ اب اس کا معنی کیا ہے؟ الفاظ کہیں سے نکال کے نیٹ کے اوپر لے کر آ گئے اور پھر کہا کہ اس کا معنی کیا ہے، زبان دوسری ہے۔ تو یہ الفاظ کیا، یہ نام کتنے بڑے پیارے ہیں، جن ناموں کے ساتھ اللہ کو پیار ہو، جن ناموں کے ساتھ میرے نبی کو پیار ہو، وہ کتنے بڑے پیارے نام ہیں۔ عمر معاویہ، عمر معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ہاتھوں سے اس قرآن کریم کو لکھا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے بھاری نام ہیں۔
عجیب سمجھتے ہیں لوگ ان چیزوں کو اور ان ناموں کو، ان باتوں کو۔ نہیں، میرے نبی کے سارے غلام سارے کے سارے جنتی ہیں، اور میرے نبی کے غلام ہیں، میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق انہوں نے اپنے گلے کے اندر ڈالا ہے۔ وہ چاہے 1 منٹ کا صحابی کیوں نہ ہو، جو بھی صحابی ہے وہ میرے نبی کا جو غلام ہے، چاہے وہ 1 منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب جنتی، سب کے سب جنتی۔ میرے نبی کا ہر صحابی جنتی جنتی، بس جنتی جنتی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس نے دیکھا وہ صفات حضرت علی المرتضیٰ کی تو وہ پہچان نہ سکا، تو کہنے لگا کہ بھائی تم ایسا کرو، آئے تو ہو کہ میں تیرے سے نہیں لڑوں گا، تو ایسا کر وہ جو تمہارے اندر علی نام کا جو شیر جس کو کہتے اس کو بلا کر لا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تو علی سے لڑ سکے یہ غلط تیرا انداز ہے، تو علی سے لڑ سکے یہ غلط تیرا انداز ہے، کفر کی پھدی ہے تو اسلام کا وہ باز ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا وہ تو دور کی بات ہے، علی المرتضیٰ آئے گا تیرے ساتھ مقابلہ کرے گا، پر پہلے میرے سے مقابلہ کر۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ نہیں میں تیرے سے نہیں کروں گا، میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کشتی ہے تیری میری اس اقرار کی، میں اگر ہارا تو ہار ہے حیدر کرار کی۔ لیکن پھر بھی مرحب کہتا ہے کہ نہیں، جانتا نہیں تھا جو علی المرتضیٰ یہی ہے۔ مرحب کہتا ہے آنے والا پہلوان تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں بار بار تجھے کہہ رہا ہوں، میں اب تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، تو مجھے جانتا نہیں۔ کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب۔ آنے والا پہلوان تو نہیں جانتا، یہ خیبر سارا مجھے جانتا ہے، میرا نام مرحب ہے، میں نے جب سے اپنے جسم کے اوپر ہتھیار سجائے ہیں کبھی اتارے نہیں ہیں، ہر وقت میرے جسم کے ساتھ یہ ہتھیار رہتے ہیں، یہ دنیا مجھے جانتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب دیکھا یہ شوخی مار رہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر تیرا یہ تعارف ہے تو میرا تعارف بھی سن لے، انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ اگر تو ہے مرحب تو پھر سن لے میرا نام بھی میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اسے کہا کہ اب تو وار کر لے میرے اوپر۔ حضرت علی المرتضیٰ کے اوپر جب اس مرحب نے وار کیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے آگے سپر کر دی ہے، ڈھال آگے کر دی ہے، وہ کر کے اس کا وار کو خطا کر دیا ہے۔ فرمایا پھر وار کر لے۔ حیدر اسے کہتے ہیں جو دوسرے کو اپنے دشمن کو موقع دے، دوسرے آنے والے مقابل کو موقع دے۔ ہر لحاظ سے علی المرتضیٰ نے آنے والے مقابل مرحب کو موقع دیا ہے، تو وار کر لے، لیکن ہر وار خطا ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت علی مرتضیٰ کا وار کے نمبر آئی، اس نے وہ زرہ پہنی ہوئی، خود پہنی ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ کے اندر تلوار تھی، میرے نبی کی دعا تھی، خداوند قدوس نے فرمایا تھا علی المرتضیٰ سے محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، میرے نبی کی دعا تھی، میرے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی، فرمایا ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو کل جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کے اوپر فتح دے گا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے اس کے اوپر وار کیا، حضرت علی المرتضیٰ کی وہ تلوار جس وقت حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ سے وہ وار ہوتا ہے، وہ اس خود کو، اس زرہ کو چیرتی ہوئی گئی ہے، مرحب کو زخمی کرتے ہوئے زمین کے اوپر ڈھیر ہو گیا ہے۔ جس وقت وہ زمین کے اوپر گر جاتا ہے، مرحب اپنی زبان سے حال سے کہتا ہے کہ کہنے لگا ہے شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، دل تو یہ مانتا ہے کہ تو خود ہے در کرار ہے۔
کہا آج تک دنیا کے اندر مجھے کسی نے ناکام کیا نہیں ہے، لیکن اب مجھے تیرے وار سے پتہ چل گیا ہے تو حیدر کرار ہے خود۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نوجوان ہیں جن کی شہادت 21 رمضان مبارک کو ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہے، اس شہید کو خراج تحسین پیش کیا کرو۔ سارے شہید ہیں، اسلام کے جتنے بھی شہید ہیں ان کے لیے خداوند قدوس نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا خیال کرنا جو اللہ کے راستے کے اندر مارے گئے ان کو مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہمیں موت آتی ہے، ایک عام انسان کو بیماری کی حالت کے اندر مر رہا ہوتا ہے، یہ زندہ ہو کر مرتا ہے، لیکن شہید مر کر زندہ ہوتا ہے۔ ہمیں موت شکست دے جاتی ہے لیکن شہید موت کو شکست دے دیتا ہے۔ فرمایا اس سے دنیا تو ہارتی ہے لیکن شہید سے موت بھی ہار جاتی ہے، وہ مر کر پھر زندہ ہوتا ہے۔ وہ زندہ کیسا ہے؟ جس کو خدا ہی زندہ کہے۔ فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ فرمایا خداوند قدوس ان کو رزق بھی دیتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ جس طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر ایک معصوم بچے کو رزق مل رہا ہوتا ہے، ماں کو بھی پتہ نہیں کیسے رزق مل رہا ہے۔ شہید زندہ ہے اپنی قبر کے اندر، ہم دیکھیں کیسے رزق ملتا ہے۔ جو خدا ماں کے پیٹ میں ایک معصوم بچے کو دے سکتا ہے وہ رب میرا قادر ہے، جو شہید کو بھی قبر کے اندر رزق دے اس کو زندہ کر دیا ہے۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں دیکھو میرے بھائی ہو، جہاں شہید زندہ ہے، جس نبی کی غلامی کی وجہ سے شہید کو زندگی مل گئی، فرمایا وہ آقا کتنا کامیاب ہوگا۔ فرمایا جس کی غلامی کے اندر غلام زندہ ہو گئے، حیات بر ہو گئے برحق، شہید زندہ ہو گئے۔ فرمایا وہ آقا جس کی غلامی کے اندر شہید زندہ ہوئے ہیں، وہ نبی حیات النبی اپنی قبر کے اندر کیوں نہیں ہوگا؟ جی نبی کی وجہ سے شہید زندہ ہوئے تو پھر وہ نبی اپنی قبر کے اندر زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارا نبی تو حیات النبی ہے، قبر کے اندر حیات ہے میرا نبی۔ تو جن کے غلاموں کا یہ مقام ہوگا، جن کے غلاموں کا یہ شان ہوگا، وہ آقا کتنے مقام والا ہوگا، کتنی شان والا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کے خادم بنو، قرآن والوں کے خادم بنو، مسجدوں کو آباد کرو، مدارس کو آباد کرو۔ ان مدارس و مساجد کی وجہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے محلوں کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارے شہروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ قرآن والے، یہ مساجد و مدارس، یہ علماء، یہ طلباء، یہ جتنے بھی ہیں، یہ نظریاتی ایمانی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے وہ لوگ ہیں، حفاظت کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ یہ تھوڑی سی قیمت کے اوپر ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے تو کتنی بڑی سعادت ہے۔ اصل چیز ایمان ہے، جو انسان اس ایمان کے ساتھ جائے گا وہی ہوگا۔ اعمال اپنی جگہ پہ رہ گئے، اعمال سے درجات بلند ہوں گے جنت کے اندر۔ جنت میں داخلہ اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگا، جنت میں داخلہ ایمان کی وجہ سے ہوگا۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، جنت کا راستہ دکھایا جائے گا ایمان کی وجہ سے۔ اگر ہمارا ایمان صحیح ہوگا تو ہمیں جنت کے اندر جانا مل جائے گا، راستہ ہمیں مل جائے گا۔ اگر ایمان صحیح نہیں ہوگا پھر ہم چاہے کیسے بھی ہوں جنت کا راستہ نہیں ملے گا، بھٹکتے ہم رہیں گے۔ جنت کا نشان راہ نجات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ ذات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے نبی کو اپنے صحابہ کے اوپر یقین تھا، یقین تھا میرے صحابہ کے اوپر، اپنے صحابہ کے اوپر میرے نبی کو یقین تھا۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ پھول کی طرح، نہ، فرمایا صحابہ ستاروں کی مانند ہے، پھول تو مرجھا بھی جاتے ہیں،
ستارہ ستارہ ہوتا ہے، وہ چمکتا ہی رہتا ہے۔ ستارے کی چمک میں کوئی فرق نہیں آتا، پھول کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ پھول ہیں میرے صحابہ، نہیں فرمایا کہ یہ ستارے ہیں۔ ستارے ہیں، کوئی چھوٹا ستارہ، کوئی بڑا ستارہ، کوئی زیادہ چمکتا ہے، کوئی کم چمکتا ہے تو سب ستارے نا۔ میرے نبی کے صحابہ ایسے ہی ہیں، کوئی بڑے ہیں کوئی چھوٹے ہیں، کوئی زیادہ چمکنے والا ابو بکر عمر جیسا، عثمان و حیدر جیسا، کوئی کم چمکنے والا، لیکن ہیں تو سب ہی ستارے نا، سب روشنی کے مینار ہیں۔ تو انشاءاللہ انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے، ہم بھی محفوظ، ہمارا ایمان بھی محفوظ، ہمارے بچوں کا ایمان بھی محفوظ، ہماری اولاد کا ایمان بھی محفوظ۔ ہم ان کے نقش قدم پہ ان کے ساتھ محبت کریں گے۔ یہ ہمارے مرہون منت ہے، ہمارے تک یہ اسلام قرآن یہ ہمارے تک پہنچا گئے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ محنت ہے، ان کی وجہ سے ہمارا تک یہ اسلام پہنچا ہے۔ اگر وہ قربانی نہ دیتے، وہ بیٹھے رہتے، تو آج ہمارے پاس نہ کلمہ ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ اسلام ہوتا۔ آپ سنتے نہیں ہو تبلیغ جماعت والوں سے بار بار بیچارے وہ کہتے ہیں، میرے نبی نے جس وقت آخری خطبہ دیا تھا 1.5 لاکھ صحابہ کرام وہاں پر جمع تھے حج کے موقع کے اوپر، لیکن مسجد نبوی کے قریب ہی جنت البقیع قبرستان ہے۔ فرمایا کہ وہاں جنت البقیع میں مکہ مدینہ کے اندر زیادہ سے زیادہ 10,000 صحابہ کرام وہاں پہ مدفون ہیں، باقی 1,40,000 کہاں چلے گئے؟ وہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہیں، وہ گئے ہیں، جن کی وجہ سے آج ہمارے تک اسلام پہنچا ہے۔ وہ ہمارے صحابہ ہمارے محسن ہیں، آج ہم ان کو یاد رکھیں گے اور ہم ان کے نقش قدم کے اوپر چلیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہوگی، مشعل راہ ہوں گے وہ ہمارے لیے، اور نجات ہوگی، ہم دونوں جہانوں کے اندر سرخرو ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی محنت کو قبول فرمائے، رمضان مبارک کے روزوں کو، تراویحوں کو، قرآن کو، تلاوت کو، صدقے اور خیرات کو، ان تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم کا تراویح کے اندر پڑھنا، سننا، اور اس تھکاوٹ اور اس جد و جہد اور اس کوشش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی ہر تمنا اس رمضان مبارک کی وجہ سے پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی علام الغیوب ہے، تو ہی معبود برحق ہے۔ یا اللہ تو ہی مسجود ہے، تو ہی معبود ہے۔ یا اللہ تو ہی خالق ہے، یہ ملک بھی تیرا ہے، ملک بھی تیری ہے۔ یا اللہ ساری کائنات تیری ہے، ساری کائنات کا تو ہی مالک ہے۔ تیرے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، تیرے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات یا اللہ اس کا تو ہی وارث ہے۔ یا اللہ یہ ملک تیرا، یہ ملک تیری، یہ ساری کائنات تیری، تو وحدہ لا شریک۔ یا اللہ تو وحدہ لا شریک، تو لیس کمثلہ شیء، تیری مثل کوئی نہیں، تیرے محبوب کی مثال کوئی نہیں ہے، تو واحد و یکتا ہے۔ یا اللہ تو اپنی وحدانیت میں یکتا، تیرے محبوب مصطفی کے اندر یکتا، تیری وحدانیت پہ ہمارا ایمان ہے، تیرے محبوب کی ختم نبوت کے اوپر ایمان ہے۔ یا اللہ ہر چیز کی توفیق تو ہی دیتا ہے، نیکی کی توفیق تو دیتا ہے، گناہ سے بچنے کی توفیق بھی تو دیتا ہے۔ یا اللہ تیرا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہم کس زبان سے تیرا یہ شکر ادا کریں؟ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ عظیم مہینہ ہماری زندگی کے اندر رحمتوں والا، برکتوں والا ہماری زندگی کے اندر آیا ہے۔ یا اللہ اس طرح تیری اور بھی نعمتیں ہمارے اوپر جو ہیں، احسانات ہیں جو بے شمار ہیں، ہم کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں؟ بس ہم اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، تیری طاقت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ یا اللہ تو نے ہی ہمیں توفیق دی ہے اپنے گھر کے اندر آنے کی، رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی۔ یہ تیری توفیق سے ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم تراویح کے اندر پڑھ
پڑھنا، یہ سننا، مکمل کرنا اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما۔ اس کلام پاک کو ہمارے حق کے اندر سفارشی بنا، یا اللہ اس کلام کی ہمارے حق میں سفارش قبول فرما، یا اللہ ہمارے حق کے اندر سفارش قبول فرما۔ یا اللہ جتنی بھی عبادات اس رمضان مبارک کے اندر کی ہیں، مردوں نے، عورتوں نے، چھوٹوں نے، بڑوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، جتنی بھی یا اللہ کی ہیں عبادات اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں، یا اللہ جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں، جس نے بھی مانگی ہیں، جب بھی مانگی ہیں، ان ساری دعاؤں کو اس رمضان مبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ یہ مقدس مہینہ، محترم مہینہ، یا اللہ اگر اس مہینے کے اندر ہم سے کوئی کمی، کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی ایسی بات ہو گئی جسے تو ناپسند کرتا ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ ہم معافی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں تو ہمیں معاف فرما۔ بے شک گنہگار ہیں، خطاوار ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر داخل ہو گئے ہیں، آج رات آخری عشرے کی شروع ہو گئی ہے۔ یا اللہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یا اللہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، ہم سب کے لیے یا اللہ جنت کے دروازوں کو بند کر دے، ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جتنے بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، جوان بوڑھے، امیر و غریب، چھوٹے بچے، یا اللہ جتنے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں سب کو جہنم سے آزاد فرما، یا اللہ سب کو جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ کتنے ہوں گے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جنہوں نے دعائیں مانگی ہوں گی، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرمائی، یا اللہ ان کو جہنم سے آزاد کیا، ان کو دیے بخشش کے پروانے ان کے ہاتھوں کے اندر۔ یا اللہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو راتوں کے اندر جن کو تو نے بخشا ہوگا، یا اللہ کسی کی مغفرت دن میں فرمائی ہوگی، ان خوش نصیبوں کی فہرست میں ہمارے نام کو بھی شامل فرما، یا اللہ ہمارے نام کو بھی شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں تمہاری تو مغفرت فرما دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمیں معاف کر دے گا، تو اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو سب سے پوچھ سکتا ہے، تو اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے حال کے اوپر رحم کر دے، ہمارے اوپر کرم کر دے، ہمارے شکلوں کو نہ دیکھ، یا اللہ ہمارے لباسوں کو نہ دیکھ، ہماری زبانوں کو نہ دیکھ، اٹھنے والے ہاتھوں کو نہ دیکھ، یا اللہ تو اپنی رحمت کو دیکھ، یا اللہ تو اپنی رحمت کو دیکھ، یا اللہ تو اپنی رحمت کو دیکھ۔ کتنے یہ چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تو کوئی خطا نہیں ہے، کتنے سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جن کے سفید بالوں سے تجھے حیا آتی ہے، وہ بھی تجھ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ معاف کر دے، تو اللہ تجھ سے کہہ رہے ہیں وہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹا۔ ولم اکن بدعائک رب شقیہ، کبھی تو نے محروم نہیں کیا، اب بھی محروم نہ فرما، یا اللہ پہلے تو نے محروم نہیں کیا، اب بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمیں جہنم سے آزاد فرما، ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ یا اللہ ہمیں عذاب دے کر کیا کرے گا تو؟ یا اللہ تیرا کام کوئی نہیں ہے ایسا پھنسا ہوا جو ہمیں عذاب ملے گا تیرا کام بن جائے گا، تو ہر حاجت سے پاک ہے، ہر ضرورت سے پاک ہے، یا اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کر دے معاف، یا اللہ کر دے معاف۔ یا اللہ ہم کہاں جائیں؟ کوئی نہیں ہے ہمارا تیرے سوا، تو ہی ہمارا ہے، مشرق کی طرف تو ہے، مغرب کی طرف بھی تو ہے، شمال کی طرف بھی تو ہے، جنوب کی طرف بھی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہمارا ماوا اور ملجا ہے، تو ہی ہمیں معاف کرنے والا ہے، تو ہمارے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ تو نے تو فرمایا نا تو رحیم ہے، تو نے خود نے فرمایا کہ میں رحمان ہوں، تو نے خود نے فرمایا کہ میں غفور ہوں، تو نے خود نے فرمایا کہ میں شکور ہوں، تو نے خود نے فرمایا کہ میں صمد اور بے نیاز ہوں، تو نے خود نے فرمایا کہ میں کریم ہوں، تو نے خود نے فرمایا کہ میں رحیم ہوں، تو نے خود نے فرمایا کہ میں رؤوف ہوں۔ یا اللہ یہ تیری ساری صفات ہیں، ہمیں
ہمیں معاف کر دے، ہمارے اوپر رحم کر دے، ہم سے محبت کر لے، ہم سے راضی ہو جا، اپنا قرب نصیب کر دے، اپنا قرب نصیب کر دے، ہماری کسی چیز کو نہ دیکھ، ہمیں اپنی رحمت کو دیکھ، تیری رحمت کا سہارا لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، خالی دامن، تہی دست دامن آیا ہے، خالی ہاتھ آئے ہیں، گناہوں سے جھولی بھر کر لائے ہیں، دامن بھر کے لائے ہیں، گناہوں کے انبار لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن تو نے اعلان کیا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تیرے بارگاہ میں بیٹھ کر، تیرے گھر کے اندر بیٹھ کر، اس یا اللہ تیرا گھر جسے تو پسند کرتا ہے، اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہوگی، تیرے پاس آئے ہیں، معافی چاہنے کے لیے آئے ہیں، مانگنے کے لیے آئے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یا اللہ ناراض بیٹے کے اوپر ناراض باپ بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ ماں کے پاؤں پکڑتا ہے، ماں بھی راضی ہو جاتی ہے۔ تو کریم رب ہے، تو رحیم رب ہے، تو کریم رب ہے، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا قرب نصیب کر دے یا اللہ، تو ہمیں اپنا قرب نصیب کر دے یا اللہ، ہمیں اپنا قرب نصیب کر دے۔ یہ وہ امت ہے جس کے لیے تیرے محبوب نے دعائیں مانگی ہیں، تیرے محبوب نے آنسو بہائے ہیں، تیرے محبوب کے پاؤں کے اوپر ورم آئے ہیں، مانگتے مانگتے راتوں کو کھڑے ہو کر تھک گئے، پنڈلیوں کے اوپر ورم آ گئے۔ یا اللہ تو نے خود اپنے محبوب سے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ یا اللہ تیرے محبوب کو غم تھا تیرے محبوب کی امت کے لیے، یا اللہ اسی کے لیے غم تھا، اس دنیا کے اندر آئے، اس امت کا غم لے کر دنیا سے گئے، امت کا غم لے کر اٹھیں گے، پھر امت کا غم ہوگا، امتی امتی فرمائیں گے، آج محبوب کے امتی۔ یا اللہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ہی ہمارا ماوا اور ملجا بن جا۔ ہماری کشتی بھنور کے اندر پھنس چکی ہے، اسے کنارے لگا دے، اسے کنارے لگا دے۔ ہمارا یہ ملک ہے، ہمارا یہ گھر ہے، اس کو استحکام دے دے، امن دے دے۔ یا اللہ پھر ہی فتنوں کی آگ بھڑک اٹھی ہے، اس ملک کو استحکام دے دے، بدامنی سے محفوظ فرما لے، فتنوں سے محفوظ فرما لے۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا ملک، اس کی حفاظت فرما لے، اسے اندرونی بیرونی شرور سے محفوظ کر دے، اندرونی بیرونی شرور سے محفوظ کر دے۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس مقصد کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ایک مرتبہ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، ان کی مغفرت فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ جن ہمارے بھائیوں کے ہمارے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما دے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اعزاء اقارب رشتہ دار، ہمارے اساتذہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ جس نے بھی کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے، یا اللہ زندگی کسی موڑ پہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، جس امتی نے مرد اور عورت نے کلمہ پڑھا ہے، سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے حال کو بہتر کر دے، ہمارے حالات کو سنوار دے، ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا لے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری نافرمانی سے بچا لے، یا اللہ ہماری اولادوں کو تو اپنا بھی فرما بردار بنا دے، یا اللہ فرما بردار بنا دے۔ جو بھی اولاد ہے ان کو اولاد صالح نصیب کر دے، جن بچے بچیوں کے گھر اجڑ چکے ہیں کسی وجہ سے ان گھروں کو آباد کر دے، ان گھروں کو آباد کر دے۔ یا اللہ جو آبادی کے لیے ابھی انتظار ہمیں ہیں بچے اور بچیاں، ان کے لیے مستقبل کیے بہترین رشتوں کا انتظام کر دے، جو ان کے لیے دنیا آخرت کے لحاظ سے بہتر ہوں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، دعاؤں اور برکت کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے۔ تو نے خود فرمایا کہ مجھ سے مانگو، آج مانگ رہے ہیں نا تو اس سے ہمیں عطا فرما دے، مانگ رہے ہیں نا تو اس سے تو ہمیں دے دے، مانگ رہے ہیں نا تو اس سے تو ہمیں عطا فرما دے۔ طلب کا دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں، یا اللہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، کس قوم سے ہیں، کس رنگ کے ہیں، کون سے لباس والے ہیں تو تیرے ہی نا۔ یا عبادی تو نے فرمایا ہیں تو تیرے ہی نا، یا اللہ ہیں تو تیرے ہی نا، جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں تیرے ہی ہے نا۔ ماں بھی کہتی ہے بیٹے کو یہ تو بیٹا میرا ہی ہے، جو بھی ہے جیسا ہے کیا کروں میرا ہی بیٹا ہے، یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں نا۔ تو نے خود نے فرمایا کہ یا عبادی تیرے ہی ہے نا، لوٹ کر پھر تیری طرف واپس آئے ہیں نا، تجھے مانتے ہیں نا، تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی انسان ہیں، کمزور ہیں،
دور چلے جاتے ہیں، یا اللہ کسی وجہ سے یا اللہ ہمیں پکڑنا، ناراض نہ ہو ہم پر، یا اللہ ہم پہ راضی ہو جا، اب آگے ہیں ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنا قرب نصیب کر دے، جو مانگا عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، یا اللہ جہاں کہیں مسلمان کمزور مظلوم ہیں تو ان کی بھی مدد فرما دے، یا اللہ تو ان کی بھی مدد فرما دے، تو ان کی بھی مدد فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔